الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. رواه المشكاة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، معزز نوجوانوں، معزز علماء کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق نکاح کے ساتھ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن احادیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ان کا تعلق بھی نکاح کے ساتھ میں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جوڑے کو، میاں بیوی کے رشتے کو اور اس نکاح والے پاکیزہ اور سنت عمل کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. نکاح کی عظمت کے لیے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں نکاح کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی اہمیت نکاح کی ہے اللہ رب العزت کی نظر میں، کہ اللہ رب العزت نے نکاح کو، میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے اللہ نے اس سے پہلی آیت میں ہی زمین و آسمان کو اور مختلف زبانوں کو، مختلف رنگوں کو، ان کو اپنی نشانیوں میں قرار دیا ہے. فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ میرے بندو، زمین و آسمان کی تخلیق یہ میری نشانیوں میں سے ہے، اور تم جو سب دنیا کے اندر اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور ان سب کی زبانیں الگ، ان سب کے لہجے الگ اور ان سب کے بولنے کا انداز الگ. اسی طریقے سے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن تمام کی شکلیں اور صورتیں الگ الگ ہیں. یہ تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طریقے سے اور بھی بے شمار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں بیان فرمایا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی طرف دیکھو اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا، وہ اللہ کی نشانی ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی بلندی کو دیکھو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کی مضبوطی کو دیکھو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھایا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح زمین و آسمان کی تخلیق کو اپنی نشانی میں ظاہر فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نکاح والے عمل کو بھی اپنی عظیم قدرت اور اپنی بڑی نشانیوں میں بیان فرمایا. فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم نکاح کے ذریعے سے سکون حاصل کرتے ہو. میاں بیوی نکاح کے ذریعے سے آپس میں سکون حاصل کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان نکاح کی وجہ سے آپس میں الفت اور پیار اور محبت کو پیدا فرماتا ہے. نکاح نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ایک سب سے بہترین اور پاکیزہ راستہ ہے. نکاح خاندان کو بڑھانے کا سب سے پاکیزہ راستہ ہے. نکاح اپنی اولاد میں بڑھوتری کرنے کا سب سے پاکیزہ راستہ ہے. اور یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا عمل یہی نکاح والا عمل ہی وجود میں آیا ہے. چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام جو اس کائنات کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی، وحشت محسوس کی. تو اللہ نے ان کی تنہائی اور وحشت کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، ایک عورت کو پیدا فرمایا.
جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بغل میں حضرت حوا کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، اور وہ اپنی تنہائی کو، اپنی وحشت کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا سے بات کرنا چاہتے تھے، ان سے کلام کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ مل کر کے بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، اس سے تم یوں ہی بات نہیں کر سکتے ہو، یہ ایک عورت ذات ہے، پہلے تمہیں اس کو اپنے نکاح میں لینا پڑے گا، اس سے رشتہ کرنا پڑے گا، اس کو اپنی بیوی بنانا پڑے گا، نکاح کرنے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد پھر آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو، اس سے کلام کر سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا، اور فرمایا کہ کس طریقے سے ہوگا؟ فرمایا اس کا مہر بھی ادا کرو۔ مہر آج سے نہیں ہے، مہر آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اس کا مہر کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک میرا نبی آنے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے اس کے لیے بھیج دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے درود شریف پڑھا اور حضور پر درود شریف بھیجا، ان کا مہر ادا ہوا، اور حضرت خدیجہ ان کے نکاح میں آ گئی۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، نکاح اتنا عظیم الشان اور اتنا اہم عمل ہے کہ دنیا کے اندر جتنے دوسرے اعمال ہیں، یہ تمام کے تمام عمل دنیا میں انسان کی موت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نماز آپ کی موت پر ختم، آپ کا روزہ آپ کی موت پر ختم، آپ کی زکوٰۃ آپ کی موت پر ختم، آپ کے صدقہ خیرات آپ کی موت پر ختم، آپ کا حج آپ کی موت پر ختم، آپ کی تلاوت، آپ کی تسبیح، آپ کا ذکر، آپ کے ماں باپ کی خدمت، آپ کے بچوں کی دینی تعلیمی تربیت، جتنے بھی اعمال خیر ہیں اور جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، یہ تمام کے تمام کام آپ کی موت پر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی موت پر بھی ختم نہیں ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ جنت میں بھی وہ دونوں چیزیں باقی رہیں گی۔ ان میں سے ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے نکاح، کہ ایمان انسان کا جنت میں بھی باقی رہے گا، ایمان رہے گا تبھی تو انسان جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا، جس انسان نے دنیا کے اندر جس عورت سے نکاح کیا ہے، اس کی جو بیوی ہے، اللہ تعالیٰ اسی بیوی کو جنت میں اسے عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان اور نکاح یہ دونوں اتنے عظیم الشان عمل ہے اور اتنے عظیم الشان اہم چیز ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کی جنت میں بھی برقرار رہیں گی۔ اور جو اللہ تعالیٰ انسان کو بہتر حوریں عطا فرمائیں گے، ان حوروں میں سب سے زیادہ حسن اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے انسان کی بیوی کو عطا فرمائیں گے۔ اس کو کیوں عطا فرمائیں گے؟ اس لیے کہ اس نے زکوٰۃ دی ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اور جنت کی حور نے یہ سارے کام نہیں کیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نکاح یہ کتنا عظیم الشان اور بڑا عمل ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ ہمارے یہاں صرف ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ نکاح سنت ہے۔ نکاح صرف سنت نہیں ہے، نکاح حالات کے اعتبار سے فرض بھی ہے، نکاح حالات کے اعتبار سے واجب بھی ہے، اور نکاح حالات کے اعتبار سے سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ اگر ایک نوجوان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کے پاس اتنی ضروریات ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ضرورت کو، اس کے خرچے کو پورا کر سکتا ہے، اور یہ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اور اتنا پیسہ آپ کماتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس میں دیری کرنا، شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ اس وقت نوجوان کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ نکاح کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ نکاح کرنے والے انسان کی آنکھ اس کی محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ آنکھ سے وہ کسی کو غلط نظر سے دیکھتا نہیں ہے، اور شرمگاہ سے وہ کسی سے غلط طریقے سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کرتا ہے۔ نکاح سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے، اس کے بعد وہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بیوی کا خرچہ برداشت کر سکے، تو آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے اس کی نفسانی خواہشات وہ کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ اور نکاح کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا ہے، اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا ہے۔ یعنی نماز کے پڑھنے پر آدھے دین کی تکمیل کا حکم نہیں فرمایا، روزہ رکھنے پر، زکوٰۃ دینے پر، کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، نیک کام ہیں کرنے کے، لیکن ان تمام کے کرنے پر ثواب تو بتایا، اس کا فائدہ تو بتایا، اس کی جزا تو بتلائی، لیکن اس کی وجہ سے آدھا دین آپ کا مکمل ہو جائے گا اس کے بارے میں نہیں فرمایا۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ آگے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے سلسلے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، نکاح بہت عظیم الشان عمل ہے، جائز طریقہ، پاکیزہ طریقہ، حلال طریقہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا یہ نکاح ہے۔ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دے۔ اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بال بچوں کی ان چیزوں کی طرف توجہ دے۔ اگر توجہ نہیں دی جائیں گے پھر طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال نکاح کر دیا گیا۔ اب نکاح کر لینے کے بعد چونکہ تعلیم کی کمی ہے، شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں، بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اب نکاح کے بعد میں بھی طرح طرح کی پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا تو یہ خیال ہے کہ بس خواہش پوری کرنے کا نام نکاح ہے۔ نہیں، صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا نام نکاح نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک لڑکی جو اپنے سارے خاندان کو، سارے رشتہ دار کو، بھائی بہن کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ کر کے آپ کے پیچھے آ رہی ہے، وہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کو اتنا پیار دو کہ اسے اپنے بھائی کا پیار کا احساس نہ ہو، اسے شوہر کو اتنا پیار دینا چاہیے کہ اسے اپنی بہن کے پیار کا احساس نہ ہو، اسے شوہر کو اتنا پیار دینا چاہیے کہ اسے اپنے گھر بار اور رشتہ داروں کے چھوڑنے کا غم نہ ہو۔ یہ پیار اسے اتنا دینا پڑے گا۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، شیطان کی سب سے زیادہ یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کو آپس میں لڑائے۔ سب سے زیادہ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ دو کوشش شیطان کی سب سے زیادہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق میاں بیوی کو آپس میں لڑانا، اور دوسرا اگر کوئی لڑکا یا لڑکی دینی تعلیم حاصل کر رہا ہو تو اسے دینی تعلیم حاصل کرنے سے چھڑا دینا، بھگا دینا۔ یہ شیطان کی سب سے زیادہ کوشش ہے۔ کیوں؟ جب دو بھائی آپس میں لڑیں گے تو ان کا جھگڑا گھر تک رہے گا، جب دو بہنیں آپس میں لڑیں گی ان کا جھگڑا گھر تک رہے گا، جب ماں باپ اور اولاد آپس میں لڑیں گے ان کا جھگڑا گھر تک رہے گا۔ لیکن جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو پھر بیوی اپنے خاندان والوں کو بتاتی ہے، شوہر اپنے خاندان والوں کو بتاتا ہے، اور اس صورت میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جھگڑا صرف ایک گھر تک نہیں، دو گھر تک نہیں، بلکہ دو خاندانوں میں ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قتل و غارت گیری ہوتی ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، اس کے بعد گالم گلوج ہوتی ہے، اس کے بعد غیبت اور چغلیاں ہوتی ہے، اور اس کے بعد طرح طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں، اور شیطان اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ شام کے وقت شیطان ابلیس سمندر کے اوپر تخت لگاتا ہے اور اپنے کارندوں سے، اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ تم کیا کیا کر کے لائے؟ تو سب بتاتے ہیں، اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں کہ میں نے چوری کروائی، میں نے شراب پلوائی، میں نے زنا کروا دیا، میں نے قتل کروا دیا، میں نے یہ کروا دیا، میں نے وہ کروا دیا۔ وہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے، یعنی تم نے کچھ بھی نہیں کیا جبکہ اتنے بڑے بڑے گناہ کروا کے آئے ہیں۔ پھر ایک شیطان کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی۔ اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، اس کو بلا کر کے اپنے گلے سے لگاتا ہے اور اسے شاباشی دیتا ہے اور اسے انعام دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ اصل کام تو اس نے کیا ہے اور یہی کرنے کا کام ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی جب دونوں آپس میں رہیں گے تب بھی ان میں الجھنیں ہو جائیں گی، تب بھی ان میں ٹینشن رہے گی، تب بھی ان میں چڑچڑاہٹ رہے گی۔ بھئی یہاں تو کوئی تیسرا آدمی ہے ہی نہیں، پھر تم دونوں آپس میں تمہاری کیا پریشانی ہے؟ پھر تم میں چڑچڑاہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ پھر تم میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس کا منہ ادھر، اس کا منہ ادھر کیوں ہو رہا ہے؟ شیطان تمہارے ساتھ میں، شیطان تمہارے ساتھ میں، تیسرا کوئی آدمی نہیں، شیطان تمہارے ساتھ میں۔ تو لڑکے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کو اپنی باندھی نہ سمجھے۔ آپ نے فرمایا لا تجلدوا جلد العبد ثم یجامعها فی آخر اليوم، کہ جس طریقے سے اپنے غلاموں کو مارتے اس طریقے سے اپنی بیویوں کو مت مارو، پھر تم اس سے اپنی خواہش بھی پوری کرتے۔ منع فرمایا
بیوی کے حقوق بتلائے، بیوی کو شوہر کے حقوق بتلائے. فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. نبی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، صحابی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ولی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے اور شوہر کو الگ حقوق بتلائے. تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے گھر ماشاءاللہ عالی شان گھر ہے، عالی شان محلات ہے، بہترین بلڈنگ بنی ہوئی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں پیار نہیں، محبت نہیں ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے جب طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے پھر شوہر غصے میں آ کر کے طلاق دے دیتا ہے اور شیطان اس سے خوش ہو جاتا ہے. یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، جتنے بھی نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، کبھی بھی یہ فیصلہ نہ لینا، کبھی بھی غصے میں یہ فیصلہ نہ لینا. آپ جب نکاح کر کے آئے ہیں تو کیا آپ نے کوئی 1-2 مہینے کے لیے نکاح کیا؟ نہیں، آپ نے زندگی بھر کے لیے نکاح کیا ہے. اور اختلاف انسانوں میں ہوتا ہے، کس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے؟ 2 بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، ایک بھائی کی رائے الگ ہے، دوسرے بھائی کی رائے الگ ہے. ماں باپ میں اختلاف ہوتا ہے، اولاد میں اختلاف ہو جاتا ہے، 2 بہنوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس کو نکال کر کے آپ باہر پھینک دیں گے. اسی طریقے سے میاں بیوی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو طلاق دے دیں. یہ کسی چیز کا حل نہیں، یہ تو اور مصیبت کو پیدا کرنا ہے. وہ عورت ذات ہے، وہ صنف نازک ہے، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ، اس کو سکھلاؤ، اسے تعلیم دو. اسے آپ بتائیں گے، سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ عمل کرے گی، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن آپ کبھی بتلائیں گے نہیں، کبھی سکھائیں گے نہیں تو اس کو ان چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ نہیں، بیوی پیار اور محبت کرنے کی چیز ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے کیسا بیوی کے ساتھ محبت کا نمونہ پیش کیا، آپ اس کا مطالعہ کیجئے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. جنگل آ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم دوڑ لگاویں. چنانچہ جب دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی اور آپ پیچھے رہ گئے. وقت کا نبی ہے، صرف نبی نہیں ہے، نبی الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. جب دوبارہ پھر جب سفر میں آئے تو فرمایا کہ دوبارہ دوڑ لگاتے ہیں. تو پھر جب دوبارہ دوڑ لگائی تو اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا. بتائیے یعنی کتنی بڑی چیز، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالے میں پانی پیا، آپ علیہ السلام نے وہ پیالہ لیا اور کہیں سے بھی آپ پی سکتے تھے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ بتاؤ تم نے کس سائڈ سے پیا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے پیالے کے اس حصے سے پیا تھا. آپ نے وہ پیالہ گھمایا، جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا تھا وہیں سے ہونٹ لگایا اور وہیں سے پیا. بیوی میں اگر محبت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ اخلاق اور یہ حسن اخلاق اور یہ تعلیم ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے نہ سیکھنے کی وجہ سے آج کتنے گھر اجڑے ہوئے ہیں، کتنے گھروں میں پریشانیاں ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں. حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، مکروہ اور بیکار چیز اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ ناجائز طلاق دینا ہے. جب ناجائز طلاق کوئی کسی کو دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا ہے تو آپ اس کو کبھی بھی دھمکی دے سکتے ہیں؟ آپ اس کو دھمکا کر کے رکھیں گے میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تجھے نہیں رکھوں گا، میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو کیا اللہ آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے، اس سے فائدہ اٹھا کر کے، اس سے اپنی خواہش پوری کر کے آپ اس کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے عزیزوں، اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو پہلے سے دینی تعلیم سکھاؤ، انہیں شوہر کے حقوق بتاؤ، انہیں بیوی کو شوہر کے حقوق بتلاؤ. 18 سال کی عمر ہو گئی، ہاں بھائی چلو لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرو اور لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرو. ارے بھائی اسے تعلیم دی نہیں دی؟ اسے شوہر کے حقوق بتلائے یا نہیں بتلائے؟ شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا وہ اسے بتلایا نہیں بتلایا؟ بڑا تو آپ نے کر دیا ہے. جیسا ماحول آپ اپنے گھر میں اس کو دیے تھے اور جیسے آپ اپنے گھر میں اس کو رکھتے تھے ویسا ماحول کبھی اس کو سسرال میں نہیں ملے گا. تو سسرال میں کس طریقے سے رہنا ہے وہ تمام چیزیں آپ نے اس کو سکھائی نہیں سکھائی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے اس کو مکمل طور پر تربیت دے دے کہ اس کو شوہر کا حقوق کس طرح پورا کرنا ہے، اس کو
بیوی اس کو ساس کے حقوق کس طریقے سے پورے کرنے ہیں اور اس کو گھر والوں کے حقوق کس طریقے سے پورے کرنے ہیں. جب آپ اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ پھر گھر آباد ہو جائے گا اور یہ جتنی بھی ٹینشن اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں اس چیز پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلاؤ, انہیں ایمان کی قدر بتاؤ, انہیں دین کی قدر بتاؤ, انہیں اسلام کی قدر بتاؤ, انہیں کلمے کی قدر بتلاؤ. آج حالات آپ کے سامنے ہیں, کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو غیر ایمان والوں کے ساتھ شادی کر رہی, شادیاں رچا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ایمان کی عظمت کا پتہ نہیں ہے, ان کو ایمان کی عظمت کا پتہ نہیں ہے. چند ٹکوں پر مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے, چند پیسوں پر اپنے ایمان کا سودا ہو رہا ہے, چند سونے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے, چند زیورات کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے, کرسی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے, منصب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے, چھوٹے سے عہدے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے, چھوٹے سے پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے. ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ساری کائنات تو چھوڑو. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به. یہ زمین سے لے کر آسمان تک پورے کا پورا اگر سونا بھر کے بھی قیامت کے دن کوئی کافر اللہ کو دے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ اتنا سارا سونا لے لے اور مجھے جنت میں بھیج دے, اللہ تب بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. اتنی بڑی چیز ہے ایمان, آپ معمولی سمجھ رہے ہیں. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک ایک ایمان والا باقی رہے گا تب تک اللہ اس کائنات کے نظام کو چلاتے رہیں گے. لیکن معمولی چیزوں پر معمولی رقم پر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان. یاد رکھو میرے عزیزو, پیسہ ایک مرتبہ چلا جائے دوبارہ آ جائے گا, سونا چاندی ایک مرتبہ چلا جائے دوبارہ آ جائے گا, لیکن ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ دل سے نکل جاتا ہے پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا. جب آپ اس کی قدر نہیں کر رہے تو وہ کیوں ٹکے گا آپ کے پاس میں؟ جب آپ اس کی قدر نہیں کر رہے تو وہ کیوں رکے گا آپ کے پاس میں؟ لیکن آج حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی. نہیں میرے عزیزوں, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, ہمیں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو شادی کا وقت ہونے سے پہلے ہمیں انہیں تیار کرنا ہے, انہیں تعلیم دینی, انہیں شوہر کے حقوق بتلا رہے ہیں. یاد رکھو پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے ہیں, اچھے محلات سے گھر آباد نہیں ہوتے ہیں, اچھے کھانوں سے گھر آباد نہیں ہوتے ہیں, اچھے لباس سے گھر آباد نہیں ہوتے ہیں, اچھی گاڑیوں سے گھر آباد نہیں ہوتے ہیں. یہ دل جب تک آپس میں نہیں ملیں گے تب تک گھر آباد نہیں ہوں گے, اور یہ دل اس وقت ملیں گے جب میاں بیوی میں دونوں میں پیار اور محبت ہو. اور اگر یہ نہیں ہے تو گھر کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتے. اپنی بچیوں کو سمجھاؤ, اسے سکھاؤ, انہیں بتاؤ, اور اس کو یہ بتاؤ کہ تمہیں یہیں پر صبر کر کے رہنا ہے, برداشت کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو عورت صبر نہیں کر سکتی, برداشت نہیں کر سکتی ہے, وہ اپنا گھر کبھی بھی نہیں بسا سکتی ہے. اپنی بیٹی, عورت کا دوسرا نام ہی صبر ہے. جس عورت میں صبر نہیں وہ عورت ہو ہی نہیں سکتی. اسے تو قدم قدم پر اسے صبر کرنا پڑے گا, قدم قدم پر اسے صبر کرنا پڑے گا. اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کے لیے مصیبت, اس پر لوگ تانا ماریں گے, اس پر صبر کرنا پڑے گا. 4 سال اولاد نہیں ہوئی, اس پر لوگ لوگ چھوڑو نا, عورتیں ہی تانا مار دیں گی, اس پر اسے صبر کرنا پڑے گا. شوہر, تمام چیزوں پر. اسی لیے تو عورت کے اتنے فضائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں, یہ تو نہیں بیان فرما دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ من احق بحسن صحابتی, کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا امو کا, اپنی ماں کے ساتھ. پھر سوال کیا, پھر فرمایا امو. 3 مقام زیادہ, 3 گنا بڑھ کر کے ماں کو فضیلت دی ہے باپ کے اوپر. پھر فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. عورت کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی. سمجھ رہے بات؟ عورت کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. یہ اتنے بڑے مقام, اتنے بڑے فضائل ایک عورت کو اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ وہ ماں نہیں بنی جب تک اس کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے. وہ ماں بنے گی فوراً اس کے پاؤں کے نیچے جنت آ گئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے دکھ کو برداشت کیا ہے, 9 مہینے تک پیٹ کے اندر بچے کو رکھا ہے, پھر اپنے پیٹ کو پھاڑ کر کے اسے جنم دیا ہے, پھر 2 سال تک کے اسے دودھ پلایا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان تمام دکھوں پر اس نے صبر کیا تو اس صبر کے بدلے میں اللہ نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی. اور اگر یہ صبر نہ کرتی, یہ صبر نہ کرے تو یہ گھر بھی نہیں بسا سکتی ہے. اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو برداشت کرنا سکھاؤ, انہیں صبر کرنا سکھاؤ. سسرال میں کسی طرح کے حالات آئیں تو انہیں سمجھاؤ, انہیں بتاؤ. شوہر کو خوش کرنا, ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, اپنے شوہر کو خوش رکھیں.
اب شوہر بیچارہ صبح کام کرتا ہے، پورے دن مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کر کے تھک ہار کر کے شام کو گھر پہ آتا ہے، تو بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کو آرام سے بٹھائے، اسے بلائے، اسے پانی پلائے، اسے ناشتہ کرائے، اسے کھانا کھلائے، گھر کی اگر کوئی بات ہو اس کے بعد جب موڈ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے تب بتائے۔ اب شوہر بیچارہ پورے دن کام کر کے جیسے ہی دروازے پر آیا، چاہے اسے پہلے سنا دی، بولے تو سبزی کون لے کے آیا، تو میرا یہ کام ہی کون کے رہا، تو میرے کپڑے کون لے کے آیا، تو میرا سامان۔ اب بتاؤ شوہر کے دل میں محبت کہاں سے پیدا ہو؟ اس لیے میرا عزیز تو بہرحال وقت بھی ہو چکا ہے، میں آپ حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں جو نکاح کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کریں۔ اگر نکاح نہیں کریں گے پھر ناجائز طریقے کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یاد رکھو جب انسان کو حلال نہیں ملتا پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، جب حلال نہیں ملتا تو پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ بچیوں کو اور بچوں کو دینی تعلیم سکھائے، اور جن بچوں کی شادی ہو گئی ہے انہیں پیار محبت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، اور جب کبھی آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں آپ کی بیوی کے تعلق سے ایسی کوئی بات ہو تو سمجھ جانا کہ یہ شیطان گڑبڑ کر رہا ہے۔ اگر بیوی غصے میں ہو آپ برداشت کر لو، آپ غصے میں ہو تو بیوی کو کہو کہ تم برداشت کر لینا، پلٹ کر کے جواب نہ دو، انشاءاللہ معاملات سارے حل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے کوئی فیصلہ لے لیا غلطی میں تو گنہگار الگ ہوئے، پھر شیطان الگ خوش ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔